السلام علیکم، اپنے پروگرام سیاسی پامڑ پوسا کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن، اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول دلشاد علی چودھری صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سزا پر۔ ذرا روشنی ڈالیں اس سزا پر جو ہوئی ہے فیض حمید صاحب کو۔ جو بغاوت کرنے والے جب بغاوت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسی ہی سزائیں ملتی ہیں، اور اس سے کڑی سزائیں ملتی ہیں۔ پرویز مشرف کے ساتھ بغاوت، تو ان کو بھی پکڑی گئی تھی، بغاوت ناکام ہو گئی تھی تو ان کو بھی ایسی سزائیں ملی تھی۔ جب بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ وہ اس انقلاب میں پھر جو مخالف ہوتے ہیں پھر ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کا انقلاب، بغاوت کامیاب ہوئی، انقلاب ہوا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ پرویز مشرف صاحب کی بغاوت کامیاب ہو گئی، انقلاب برپا ہو گیا، تو جناب میاں محمد نواز شریف سے تمام ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور سزائے موت تک ہوئی، جلا وطنی ہوئی۔ لیکن اگر بغاوت ناکام ہو جائے، جیسے فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بغاوت ناکام ہوئی ہے، پوری کوشش کی ہے، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، بڑا ان کے پلاننگ تھی۔ اس پلاننگ میں مقصد جو تھا فوج کے اندر ڈویژن کرنا تھی، اور سائد شمشاد مرزا کو ٹیک اوور کرنا، اور آگے سے وہ تو سائد شمشاد مرزا کی وجہ سے بغاوت ناکام ہوئی ہے۔ سائد شمشاد مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کا ساتھ دے دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ عاصم منیر صاحب تو پاکستان میں نہیں تھے، وہ تو بیرون ملک تھے۔ تو ان کی جو ساری جو پلاننگ تھی وہ تو یہی تھی، شمشاد مرزا صاحب ٹیک اوور کر لیں گے، بس اس کے بعد ان کا سارا سلسلہ دوبارہ آپ کا بندیال جو ہے وہ بحال کر دے گا اس کی حکومت جو ہے عمران خان کی، تو یہ دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ تو اس حساب سے جو ہے پھر ان کی سختی ہونی تھی، اس لیے بغاوت ناکام ہوئی ہے، اور بغاوت باقاعدہ بغاوت کی گئی ہے۔ اور اس بغاوت میں ثاقب نثار بھی ہے، عطا محمد بندیال صاحب وہ بھی ہے، اور ایک پورا پلان تھا۔ اس پلان میں سائد شمشاد مرزا صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے، اور انہوں نے ساتھ دیا۔ اعظم منیر کا وہ نہیں ہے، اس لائن پہ آئے، ادروائز تو آپ دیکھیں کور کمانڈر لوڈ تو شامل تھا، ابھی اس کو بھی کورٹ مارشل اس کا ہے، اور بہت سے افسر ہیں جن کو سامنے میڈیا میں آئے ہیں، ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کچھ کی چل رہی ہیں سزائیں، کچھ گمنام بھی ہیں۔ تو ایک بڑا زبردست پلاننگ تھی، ہاں کس کیسے بڑی زبردست پلاننگ تھی۔ بغاوت کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، پوری بغاوت کے تمام وہ ناکام ہوگی۔ اب جب ناکام ہوگی ہے تو جب بغاوت ناکام ہوتی ہے پھر سزائیں تو ہوتی ہیں۔ تو یہ بغاوت کے زمرے میں آئے ہیں حمید صاحب، اور آپ نے بھی سنا ہوگا نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر ایلیگیشن کیا ہیں، وہ سارے ایلیگیشن جو ہیں ان میں پروف ہوئے ہیں۔ ابھی تو مزید یہ جو فیصلہ میرا رکھا ہوا ہے وہ تو ابھی 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور یہ تو صرف ٹاپ سٹی والے کیس میں ہوئی ہے۔ ابھی تو پینڈنگ 9 مئی والا 9 مئی والا پینڈنگ ہے، وہ چل رہا ہے، اس میں بھی کورٹ مارشل ہونا ہے، اس میں کیا سزا ہوتی ہے تو پھر آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ سزا جو ہے وہ عمر قید یا 14 سال والی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ سزائے موت کی نہ ہو جائے، ایسا امکان نظر آ رہا ہے 9 مئی میں، جو 9 مئی کے ہے۔ اس لیے اس کو آپ کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بھئی پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے بہت ساری بغاوتیں ہوئی ہیں، انقلاب برپا ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے۔ جب کامیاب ہو جاتی ہے تو سختی جو ہے ان کی ہوتی ہے، جو اس وقت حکومت میں ہوتے ہیں۔ جب انقلاب بغاوت ناکام ہوتی ہے، اور یہ ہوتا جائے گا، ہوتا رہے گا، اور اس میں شامل ہے تحریک انصاف، شامل ہے تحریک انصاف پوری طرح شامل ہے۔ اختیار تھا پرائم منسٹر کا تو کس کو اپوائنٹ کرتا ہے، اس میں کنسلٹیشن بھی نہیں تھی، جیسے ہوتا ہے نا اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو اس میں مل کے کنسلٹیشن ہوتی ہے، اسی طرح نیب کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہوتا ہے۔ تو اس میں تو ایسا سلسلہ تھا ہی نہیں، تو یہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے، انہوں نے اپنی اسمبلیاں بھی توڑ دی، تو بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہ بغاوت میں ان کا بھرپور کردار ہے کہ اگلا ہدف جو ہے وہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی سامنے آئے گی، ان کو بھی اس میں سامنا کرنا پڑے گا، ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو بغاوت کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بغاوت کامیاب ہونے کی صورت میں ہمیں یہ سب کچھ ملے گا، اگر بغاوت ناکام ہوگی تو ہم مارے جائیں گے۔ ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالتے ہیں
تو وہ بھی پہلے اپنا ایگزٹ جو ہے نا پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے. یہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو پیسہ ہمارا ہے, جو بھی ہم لوٹیں گے. پر ڈاکہ مار دینے کو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر باہر نکل کا راستہ بھی ہونا چاہیے, ایگزٹ وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. کئی اس طرح ہوتا ہے, بھاگ جاتے ہیں, کئی ایسے ہیں پکڑے جاتے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر تو ان کو سزا ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنا جو کیا بنایا تھا ایگزٹ پیسج, جو وہ اس میں سے نہیں نکل سکے, پکڑے گئے.